انسانی روح کیا ہے اور انسان کے مرنے کے بعد روح جسم سے نکل کر کہاں جاتی ہے؟ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب یہ جانتے ہیں، لیکن قدیم مصر کے لوگوں کا خیال تھا کہ موت کے بعد انسان ایک لمبے سفر پر نکل جاتا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ سفر بہت کٹھن ہوتا ہے، جس میں وہ سورج کے دیوتا، جسے مصری راہ کہتے تھے، اس کی کشتی پر سوار ہو کر ہال آف ڈبل ٹروتھ تک پہنچتا ہے۔ اس کے مطابق سچائی کا پتہ لگانے والے اس حال میں روح کے اعمال کو جانچا جاتا ہے اور اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ انسان کے اچھے اور برے اعمال اس کے دل پر لکھے جاتے تھے۔ مصر کے اس قدیم مفروضے کی ایک جھلک سن 1907 میں جرنل آف دی امریکن سوسائٹی فار سائیکک ریسرچ میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں پائی گئی۔ اس تحقیق سے متعلق ایک مضمون نیو یارک ٹائمز میں مارچ سن 1907 میں شائع ہوا تھا، جس میں یہ واضح طور پر لکھا گیا تھا کہ ڈاکٹروں کے خیال میں روح کا بھی ایک خاص وزن ہوتا ہے۔ اس میں ڈاکٹر ڈنکن میک ڈوگل کے نام کے ایک فزیشین کے تجربات کے بارے میں بات کی گئی تھی۔ سن 1866 میں اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسکو میں پیدا ہونے والے ڈاکٹر ڈنکن 20 سال کی عمر میں امریکہ کی ریاست میساچوسٹس منتقل ہو گئے تھے۔ انہوں نے یونیورسٹی آف ہیوسٹن کے اسکول آف میڈیسن سے اپنی تعلیم مکمل کی اور اپنی زندگی کا بیشتر حصہ ہیورل شہر کے ایک رفاہی ہسپتال میں لوگوں کے علاج معالجے میں صرف کیا۔ اس ہسپتال کے مالک ایک تاجر تھے، جن کا کاروبار بنیادی طور پر چین کے ساتھ تھا۔ چین سے وہ ایک اہم چیز فیئر بینک کا ترازو لائے تھے۔ یہ ترازو پہلی بار سن 1830 میں بنایا گیا تھا اور اس سے بڑی بڑی اشیاء کا درست وزن کرنا آسان تھا۔ ڈاکٹر ڈنکن جہاں کام کرتے تھے وہاں آئے دن لوگوں کی موت واقع ہوتی اور ہسپتال میں وزن کرنے والی مشین دیکھ کر ان کے ذہن میں انسانی روح کا وزن کرنے کا خیال ابھرا۔ نیو یارک ٹائم میں شائع مضمون کے مطابق اس واقعے کے 6 سال بعد تحقیق کا موضوع عوام کے سامنے آیا، جو یہ تھا کہ انسان کی موت کے بعد جب اس کی روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے جسم میں کیا بدلاؤ آتا ہے۔ ان کی تحقیق کا مقصد قدیم مصریوں کے اعتقاد کو ثابت کرنا یا مصر کے دیوی دیوتاؤں کے بارے میں کچھ جاننے کے لیے نہیں تھا، لیکن تحقیق کا موضوع اس قدیم عقیدے سے مطابقت رکھتا تھا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی تحقیق کی ابتدا ہی اس بات سے کی کہ مرنے کے بعد روح انسانی جسم سے جدا ہو جاتی ہے، یعنی وہ روح کے ہونے یا نہ ہونے پر سوال نہیں کر رہے تھے، لیکن ان کی تحقیق کے نتیجے میں سائنسی سطح پر اس چیز کو تسلیم کرنے کا امکان موجود تھا۔ ڈاکٹر میک ڈوگل کا تجربہ، آئیے اب اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ڈنکن میک ڈوگل نے ایک خاص طرح کا بستر بنایا جس کا وزن بہت ہلکا تھا اور اسے ہسپتال میں موجود بڑے ترازو پر فٹ کیا۔ انہوں نے ترازو کا توازن اس طرح بنایا کہ اس میں 1 اونس سے بھی کم وزن کیا جا سکتا تھا۔ 1 اونس تقریباً 28 گرام۔ جو لوگ شدید بیمار ہوتے یا جن کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہوتی، انہیں اس مخصوص بستر پر لٹا دیا جاتا اور ان کے موت کے عمل کو باریک بینی کے ساتھ دیکھا جاتا۔ جسم کے وزن میں کسی قسم کی تبدیلی کو وہ اپنے نوٹ بک میں لکھتے رہتے۔ اس دوران وہ یہ فرض کرتے ہوئے وزن کا حساب بھی لگاتے کہ جسم میں پانی، خون، پسینے، پیشاب یا آکسیجن، نائٹروجن کی سطح میں بھی تبدیلی آئے گی۔ ان کی تحقیق میں مزید 4 ڈاکٹر ان کے ساتھ کام کر رہے تھے اور سبھی الگ الگ اعداد و شمار رکھتے تھے۔ ڈاکٹر ڈنکن نے دعویٰ کیا کہ جب کوئی شخص اپنی آخری سانس لیتا ہے تو اس کا جسم میں آدھا یا سوا اونس وزن کم ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر ڈنکن کا کہنا تھا کہ جس وقت جسم غیر فعال ہو جاتا ہے، اسی لمحے ترازو کا پلڑا تیزی سے نیچے آ جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جسم سے اچانک کوئی چیز نکل گئی ہے۔ ڈاکٹر ڈنکن کے مطابق انہوں نے یہ تجربہ 15 کتوں کے ساتھ بھی کیا اور ان میں نتائج منفی تھے۔ انہوں نے کہا کہ کتوں کی موت کے وقت اس کے جسمانی وزن میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی گئی۔ انہوں نے اس تجربے کے نتائج کو اس طرح بیان کیا کہ موت کے وقت انسان کے جسمانی وزن میں تبدیلی آتی ہے کیونکہ ان کے جسم میں روح ہوتی ہے، لیکن کتوں کے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی کیونکہ ان کے جسم میں کوئی روح نہیں ہوتی۔ اس تحقیق میں بہت ساری خامیاں تھیں۔ 6 سال تک جاری رہنے والے اس تجربے میں صرف 6 معاملات پر تحقیق کی گئی۔ ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ 2 ڈاکٹروں کے ڈیٹا کو تحقیق میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔ ایک نے کہا ہمارے ترازو پوری طرح سے ایڈجسٹ نہیں ہوئے تھے اور ہمارے کام پر بیرونی لوگ کافی اعتراض کر رہے تھے، جبکہ دوسرے معالج نے کہا کہ یہ تفتیش درست نہیں تھی۔ ایک مریض کے بستر پر لٹائے جانے کے 5 منٹ کے اندر ہی موت ہو گئی۔ جب اس کی موت ہوئی اس وقت تک میں نے ترازو کو مکمل طور پر ایڈجسٹ نہیں کیا تھا۔ ایسے مین تحقیق کا نتیجہ صرف 4 مریضوں یعنی 4 معاملات پر مبنی تھا۔ اس میں بھی 3 صورتوں میں موت کے فوراً بعد جسمانی وزن پہلے اچانک کم ہوا
اور پھر کچھ عرصے کے بعد اس میں اضافہ ہوا۔ چوتھی صورت میں پہلے جسم کا وزن اچانک کم ہوا، پھر بڑھ گیا اور ایک بار پھر اس میں کمی واقع ہوئی۔ تحقیق سے متعلق تحقیقات کا ایک اہم نقطہ یہ تھا کہ ڈاکٹر ڈنکن اور ان کی ٹیم واضح طور پر یہ بھی نہیں بتا سکی کہ ان کی موت کا صحیح وقت کیا تھا۔ سچ کہیں تو اس تحقیق پر لوگ دو خیموں میں بٹے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ مذہب میں یقین رکھنے والے امریکہ کے کچھ اخبارات نے کہا کہ تحقیق کے ان نتائج سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور تحقیق اس بات کا ثبوت ہے کہ روح کا وجود ہے۔ تاہم خود ڈاکٹر ڈنکن نے کہا کہ انہیں اس بات پر یقین نہیں ہے کہ ان کی تحقیق نے کچھ بھی ثابت کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی تحقیق صرف ابتدائی تفتیش ہے اور اس معاملے میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ سائنسی طبقہ نے نہ صرف ان کی تحقیق کے نتائج کو قبول کرنے سے انکار کیا بلکہ ان کے تجربے کی صداقت کو قبول کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ لیکن ڈاکٹر ڈنکن نے جن 6 افراد پر تحقیق کی تھی، ان میں سے پہلے جسم میں آنے والی تبدیلی آج بھی بحث کا موضوع ہے۔ اس تحقیق کی بنیاد پر بہت سارے لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ ایک انسانی روح کا وزن 3/4 اونس یا 21 گرام ہے۔ یہ ڈاکٹر ڈنکن کی پہلے مریض کی موت پر جسم میں آنے والی تبدیلی تھی۔